السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ تکاثر۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان اس دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو یہاں پہ بتایا ہے۔ اس اعتبار سے اس صورت کا جو لب لباب ہے، دنیا کی زندگی اور یہاں کا ساز و سامان جو کچھ ہے وہ صرف چند دن کا ہے۔ تکاثر جس کے معنی ہے الہاکم التکاثر، دنیا کی طلب نے، دنیا کی چاہت نے، مال و دولت کی حرص نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا۔ تکاثر حتی زرتم المقابر، انسان دنیا کی چاہت، دنیا کی تگدوں میں اتنا بھاگ رہا ہے کہ ایک دن اس کی موت واقع ہونے والی ہے اور وہ قبر میں جانے والا ہے۔ اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں، اس کے منصوبے سو ادھورے رہ جاتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے زندگی کا مقصد کیا ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پھر اس دنیا سے انسان جا رہا ہے تو پھر آخر کہاں جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج اس صورت کے تحت جو موضوع بنائے ہیں وہ یہی کہ دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ جاننے کی پوری طریقے سے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا بے حد ضروری ہے کہ انسان کو زمین میں اللہ تبارک و تعالی کیوں بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے کئی مقامات پہ اس بات کو فرمایا ہے، ہم زمین میں تمہیں بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا فیہا تحیون فیہا تموتون منہا تخرجون، اب تم زمین میں جاؤ تو وہاں پہ کچھ زندگی گزارنی ہے، پھر تم کو وہیں پہ مرنا ہے اور پھر ہم قیامت کے دن اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا جو کشش ہے انسان میں، اللہ نے جو رکھا ہے، انسان کو زمین میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت، ہم نے پیدا کیا موت کو، والحیات، زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر تم جو ہے نا کس طرح سے عمل کرتے ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اس کے رسول کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی ہوگی، یہ امتحان ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کچھ دیا ہے، دے کے امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اس کو ایک خوشنما بنا دیا ہے۔
खुशनुमा देखने में बड़ी दुनिया बड़ी अच्छी बड़ी भलू मालूम होती है, यहाँ की ऐश व इशरतें, यहाँ की ख्वाहिशात तमन्नाएँ आरज़ू फला फला बड़ी ज़ीनत थी। फरमाया उसके बाद लियब्लुवकुम आताकुम, अल्लाह ने जिसको जो भी दिया है वो इसीलिए दिया है कि उसमें उसका इम्तिहान हो रहा है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ अक़साम के जो है ना सलाहियतें दिया है, हर सलाहियत से मुतालिक उसका इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ताला किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया है, किसी को हुकूमत दिया है, किसी को महकूम बनाया है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान के जो भी हैं उसका इम्तिहान है उस दायरे के अंदर। ये आदमी को नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे गरीब बनाया है, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये बात फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा। पहली बात, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसको जो है ना बेहिसाब रिज़्क़ देते हैं। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहते हैं रिज़्क़ को फैला के दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, और जिसे चाहते हैं अल्लाह ताला ज़रूरत से कम भी देते हैं, यक़दिर। तो ये दोनों के लिए इम्तिहान है। इसीलिए ज़िंदगी के दो हिस्से कर दिए गए। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते हैं कि ज़िंदगी ईमान के दो हिस्से, निस्फ निस्फान, ईमान निस्फान, निस्फ़ु सब्रुन निस्फ़ु शुक्रुन, यानी ईमान के दो हिस्से बना लिए गए। एक हिस्सा है सब्र का और एक हिस्सा है शुक्र का। अब इंसान की ज़िंदगी के भी जो है ना दो ही हिस्से हैं। कोई आदमी खुशहाल है तो कोई परेशान है, दो ही है। ईमान के दो हिस्से हैं, निस्फान दो, निस्फ़ु सब्रुन निस्फ़ु शुक्रुन। आदमी को अल्लाह ताला खुशहाल रखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आदमी को अल्लाह ताला कुछ परेशानियां हैं, मुसीबतें, मसाइब हैं, सब्र। और ये दोनों हालतें भी एकसा नहीं होते कभी भी। इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली और बदहाली, ये नहीं कि एक आदमी परेशान है तो ज़िंदगी भर परेशान, ऐसा नहीं होता। ये एक आदमी अगर खुशहाल है तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर खुशहाल, ऐसा नहीं है। अल्लाह का ये निज़ाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी को, इन हालात को अदलते बदलते रहते हैं। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इंसानों के दरमियान में ये हालात गर्दिश करते हैं, कभी ये तो कभी वो, कभी खुशहाली तो कभी बदहाली, कभी सेहत है तो कभी बीमारी है। ये दोनों चीज़ें लगे हुए हैं और ये दोनों का इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि हमने जो उनको तुमको नेमत दिया उसमें शुक्र अदा करते रहो। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हम जो कुछ भी अगर तुम शुक्र करते रहेंगे, हमारी आजिज़ी करते रहेंगे, हम नेमतों में इजाफा करेंगे। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर हमारा जो अज़ाब है बड़ा सख्त है। ये बात बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब यहाँ जो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आप देखिए इंसान का अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नक्शा खींचा है। हर इंसान जो कुरान बताया है, आप अपनी तस्वीर देख सकता है हर इंसान इसमें। वो क्या है? हर इंसान इस वक्त इस हालत में, हर ज़माने की बात है, ऐसा नहीं है कि आज का इंसान, हर दौर में वो क्या है, उसके सामने हर ज़माने में दुनिया रही है, दुनिया। और इस दुनिया के पीछे इंसान इतना भाग रहा है कि मैं कैसे इस दुनिया को हासिल करूं। ऐसा नहीं कि उसको ज़रूरत के मुताबिक मिल गया है तो खामोश बैठा, ऐसा नहीं। ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उसके पास है, उसके बावजूद भी खामोश नहीं बैठेगा, खामोश नहीं। आप देखेंगे दुनिया बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे, सिकंदर गुजरा, अल्लाह ताला उसको हुकूमत दिया था, लेकिन दुनिया को फतेह करने का, ये नहीं कि बस अल्लाह हुकूमत दिया बस बोल के नहीं बैठा खामोश, निकला। इसी तरह अल्लाह ताला इनको इतनी दौलत दिया है कि उसके बाद भी वो खामोश नहीं, बस मैं बोल के नहीं, क्योंकि इंसान के पास ये है ही नहीं, बस नहीं है। और अल्लाह ताला उसका नक्शा खींचा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। दुनिया की हिर्स ने, दुनिया की चाहत ने, माल दौलत की तलब ने तुमको अपने अंजाम से गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये मक़ाबिर है, ये खबर की जमा अरबी ज़बान में खबर और मकबरा जो कहते हैं ना, तो खबरस्तान। फरमाया कि इंसान इतनी कोशिश करा, इतना भागता, इतनी दुनिया दौलत फला, उसके बाद छोड़ के जनाब अली उसको खबरस्तान जाता,
سب یہیں رہ جاتا ادھورا، پورے اس کے منصوبے ادھورے یہیں رہ جاتے، لیکن وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچا کہ ہر انسان اسی چکر میں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جو ہے نا مت کماؤ نہیں بولا، پیسہ مت کماؤ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں حکم دیا ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمانا، مال زیادہ سے زیادہ کمانا، لیکن انجام سے غافل نہیں ہونا۔ اصل یہ ہے روک جو لگائی ہے دولت۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے دولت مند بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ پوچھے مطلب آپ، خالی اللہ کے راستے میں 2-3 ہزار اونٹوں کے اوپر راشن بھر کے بھیج دیا کرتے تھے ان کے ذاتی۔ تو دولت کمانا یا پیسہ کمانا منع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ حکم ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بھائی غریبی ہے، دینداری ہے، یہی ہے، مال نہیں کمانا، دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین یہ ہے کہ بیلنس میں رہنا ہے آپ کو۔ دولت کماؤ، آپ اتنی دولت کماؤ کہ پوچھو مت آپ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کما کے کرنا کیا ہے؟ کمانے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اگر آپ کما رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ دولت آپ کو آخرت میں تباہی کے دیانے پہ ڈال دے گی۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، مال کمانے کی صلاحیت دیا ہے، مختلف صلاحیتیں لوگوں کے پاس کی کوئی صلاحیت، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کی صلاحیت دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اس کے اندر وہ ماہر پرفیکٹ ہے اس کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی تجارت کچھ کو معلوم ہے، تجربہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کرو، لیکن اس دولت سے تم آخرت کماؤ۔ قرآن میں آپ کو ایک دنیا کے دیکھیں بہت سارے کیریکٹر بنائے، قرآن میں فرعون کی حکومت کا تذکرہ کہ حامان کا ذکر ہوا، قارون کا ذکر ہوا، ہاں ایک تمثیلات ہے قرآن کے اندر۔ اب قارون جو تھا دولت مندوں کے لیے ایک مثال اللہ بنایا ان کو۔ قارون دولت، قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ سورہ قصص میں اس کی تفصیلات دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنی دولت تھی کہ جناب علی وہ جب گھر کے باہر کسی دن جناب علی ایک دن اپنی دولت کا شو کرنے نکلا، جیسے کہ آج کے زمانے میں جناب علی آپ دیکھتے ہوں کہ فیس بک پہ وغیرہ وغیرہ جو ہے سال میں ایک بار میں دولت مندوں کی لسٹ آتی ہے، سمجھ میں آ رہا۔ تو اسی طرح انہیں وہ زمانے میں جو بھی تھا انہیں کہ سال میں ایک بار 5 سال اپنی دولت کا جناب شو کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خزانے کے جو چابیاں تھے، تو اللہ فرمایا کہ وہ زمانے کے بڑے بڑے طاقتوروں کی ایک ٹیم تھی، صرف چابیاں اٹھاتے تھے وہ لوگ، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ اور اپنی دولت کا اظہار کرنے کے جب نکلا اور اس کو دولت کا اتنا غرور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اہل علم تھے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر۔ تو وہ کیا بولا؟ نہیں، میری دولت ہے، میں اپنی نالج سے، میں اپنی صلاحیت سے، میں اپنی عقل سے کمائی ہوں، اس میں دوسروں کا حق ہی نہیں ہے بولا انہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مجموعہ تھا اس کی دولت دیکھنے کے لیے آیا تھا، خزانے، اس لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ قارون اور اس کے لشکر، اس کے خزانوں کو زمین پھاڑ کے دھسا دیا۔ اور فرعون قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا تھا وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دو دولت اللہ تجھے دیا ہے، اس دولت سے کیا کر تو؟ وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، آخرت کما، آخرت کا گھر بنا۔ یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، چھوڑ کے جانا ہے یہ خزانے سارے تیرے کو، کیا کر اللہ دیا ہے تو آخرت بنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھول۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دولت ہم دیے اس سے آخرت بنا، اور پھر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ احسان کیا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ أَحْسَنَ، اللہ نے جیسا تجھ پہ احسان کیا ہے تو انسانوں پہ احسان کر۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے ابن آدم تو انسانوں پہ خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ اب وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اب یہ نصیب کیا حصہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا حصہ مت بھول کے معنی یہ ہے
کہ کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو جائے، تیرے حصے میں جتنا کھانا اتنا ہی کھائیں گا تو، جتنا سونا ہے اتنا ہی سوئیں گا تو، جتنی جوانی ہے اتنی جوانی رہیں گی تیری، جتنی عمر ہے اتنی ہی رہیں گی، یہ تیرے حصے میں آئی، باقی پوری دولت جو ہے اس کی نگرانی کر کے چلے جانا ہے تیرے کو۔ یہ بتایا تیرے حصے میں انسان دنیا کا کروڑ پتی ہے، بے حساب ہے، کتنا کھائیں گا اتنا ہی کھائیں گا، جتنا اس کے نصیب میں ہے اتنا ہی سوئیں گا، ہاں اتنی جوانی گئے تو پھر واپس نہیں آ سکتی، یا پیٹ بھرنے کے بعد کسی ہما قسم کے ڈشز لا کے رکھیں گے تو کھا نہیں سکتا۔ یہ بولیں کہ جتنا تجھے کھانا اتنا ہی کھائیں گا، جتنی جوانیاں اتنا ہی رہیں گا، جتنی زندگی اتنا ہی رہیں گا، اس کے بعد یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، چھوڑ کے۔ اسی لیے تیرے لیے وہ دولت ہے جو اس دولت کو خرچ کرنے کے بعد آخرت کما، جو وہاں تیرے لیے ہمیشہ رہنے والی آئیں گے۔ تو یہ بات میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دولت کمانا اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ دولت کمانا چاہیے، کمانے کے بعد دولت خرچ کرنا، انفاق۔ اسی لیے لفظ قرآن میں لایا گیا ہے۔ قرآن میں اصطلاحات تین ہیں، ایک ہے کسب، ایک ہے انفاق، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، اور ایک ہے بخل۔ کسب کے معنی اللہ والا کہ کماؤ، خوب کماؤ۔ انفاق کے معنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسراف کے معنی کہ ضرورت سے زیادہ مت خرچ کرو، ویسٹ مت کرو۔ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ مت کرو۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ ویسٹ مت کرو، زیادہ جتنی ضرورت ہے جو چیز کی اتنا ہی لے اس میں سے۔ اور تبذیر کے معنی یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، پھگٹ میں مت خرچ کرو آپ خالی حماقت کے لیے، یہ ہے۔ پھر بخل کے معنی یہ ہے اللہ سب کچھ دیا ہے لیکن ایک پیسہ بھی آپ خرچ نہیں کرتے، خالی جمع کر کے رکھ رہے ہیں آپ۔ تو انفاق پہلے ہے، یعنی پہلے کسب ہے، کماؤ۔ دوسری بات انفاق خرچ کرو، تو حکم پہلے کمانے کا ہے۔ میں آپ کو اسی لیے بات بول رہا ہوں، آگے چل کے جو ہے بات چونکہ دنیا کی حقیقت کے وہ آنے والی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، بیماروں کی مدد کرو، پڑوسیوں کی مدد کرو، مجبوروں کی مدد۔ یہ مدد کرو، کب کریں گے؟ کب کریں گے بھائی؟ کمائیں گے تو کریں گے نا آپ، کمائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو قرآن کا پہلا حکم ہے کمانا، دوسرا حکم ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ جو لیسٹ دی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم پہلے ہی آؤٹ ہے، کماتے ہی نہیں، کام ہی نہیں کرتے۔ آج ہماری ذہنیت ایسی بن گئی ہے، خاص طور پہ مولوی ملا کی تو یہ ذہنیت بن گئی، انہیں بول رہا نہیں بھائی دنیا بس کھا لو پی لو، جو بھی ملا نکل جاؤ۔ یہ نہیں ہے اسلام، قطعی نہیں ہے اسلام، یہ اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ آپ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، آپ زکوٰۃ کب دیں گے؟ آپ کمائیں گے تو 1 سال تو کم سے کم مالک رہنا آپ اس کے۔ تو پھر یہ آپ اگر دین یہ ہے کہ بھائی کھا لو پی لو بس جتنا بھی ملا بولے، تو پھر قرآن میں بے حساب زکوٰۃ کیا آتے وہ کیا کرتے پھر آپ؟ ہاں، کمانا، خرچ کرنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے اس معاملے میں یعنی بیلنس ان کا آؤٹ ہے اس معاملے میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حالات زندگی جو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے معاملہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بیلنس ہے یہ۔ نماز قائم کرو، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، کماؤ، بندوں کا حق ہے، دوسروں کو دیو، ختم۔ اللہ کا حق نماز ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ کا معاملہ کیسی نماز ہو رہی کیا ہو رہی، آپ کو تعلق نہیں اس سے۔ اب رہا معاملہ زکوٰۃ دیو، اب زکوٰۃ کا معاملہ آپ سے میرے سے ایک دوسرے سے ہے۔ آپ میرے کو زکوٰۃ دے رہے تو میرے کو فائدہ ہو رہا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں۔ نماز سے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ پڑھ رہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں بتا دی گئی بات۔ یہ حقوق اللہ یہ ہے اقیموا الصلاۃ، جتنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، آپ کے جناب علی اور کیا قسم کے بدنی عبادتیں جتنے بھی ہیں، فزیکل عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اب رہا جتنی مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، فطرہ ہے،
سمجھ میں کفارہ ہے، یہ سب مال خرچ کرنا ہے. مال خرچ کرنے کی جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اس میں بندوں سے بندوں کا تعلق ہے، اور فزیکل عبادتیں جتنی بھی ہیں اس سے بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے. یہ دونوں لازمی اور ضروری ہے. تو اس اعتبار سے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مال کمانا ہے لیکن انجام سے غافل نہیں ہونا ہے آپ کو. انجام یہ ہونا ہے کہ جتنی بھی آپ دولت کمائیں گے وہ دولت آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اللہ کے پاس ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے. پھر بعد میں آپ کمائیں گے دولت، ہم کمائیں دولت، اور اتنا ہی کھائے جتنی ضرورت تھی، اتنا ہی پیے، اتنا ہی پہنے، اتنا ہی کھائے، اتنا ہی زندہ رہے، باقی سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد عیش کر رہی، اولاد عیش کریں گے اور حساب بابا کو دینا ہے وہاں پہ. کیسا کمایا، کیا چھوڑ کے آیا اولاد کے لیے، کس کس کا حق مارا. حق مارنے سے مراد کیا ہے؟ حق مارنے سے مراد یہ نہیں ہے آپ کوئی ڈاکہ ڈالیں، آپ ویسا نہیں ہے معاملہ حق کا. حق مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت ہے، اللہ آپ کو دولت دیا ہے، لیکن اس دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کا حق رکھا ہے اگر وہ حق ان کو نہیں ادا کریں گے تو یہ حق مارنا ہے ان کا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا حق مارا بولے تو لوگوں کا ڈاکہ ڈال لیا، اسے چھین لیا، کھا گیا، یہ حق مارنا سمجھ. حق مارنا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ حق ہے جو اللہ آپ کو دولت دیا، اور دولت دے کے اس دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے رائٹس رکھا، وہ ان کا حق ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حق للسائل وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جن لوگوں کو اللہ مال دیا ہے ان کے مال میں حق ہے ان لوگوں کا. حق للسائل، سائل سے مراد سوال کرنے والا کا، والمحروم، محروم سے مراد جو مال سے محروم ہے لوگ، ان کا حق ہے. وہ حق اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو حق آپ مار کے جا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو وہاں پہ اللہ کے پاس دینا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے حرص نے، دنیا کی چاہت نے، دنیا کے لالچ نے، مال و دولت کے حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ تم دنیا کو چھوڑ کے خبروں میں چلے جاتے. یہ دنیا ہے کیا صاحب؟ کیا ہے دنیا؟ اللہ قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے. وانما توفون اجورکم، اور تمہارے اپنے اعمال کا پورا بدلہ، کریڈٹ قیامت کے دن ملنے والا ہے. اور اس دن جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیے گیا انہیں سب سے بڑا کامیاب ہے. اب رہا دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی متاع، عربی زبان میں متاع کہتے ہیں کوئی چیز کو یوز کر رہے ہیں اس کے بعد چھوڑ دے رہے ہیں، جس کا ایک سادہ سا مطلب ہے یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو چھوڑو. تو دنیا کو اللہ کیا بولا؟ دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی دھن، یہاں کی دولتیں، یہاں کی بلڈنگ، یہاں پہ حویلیاں، فلاں سب کیا ہے؟ صرف یوز کرنے کی حد تک ہے. اس کے بعد چھوڑ کے تم کو چلے جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے. متاع الغرور. پھر کیا بولا؟ یہ دنیا کا ساز و سامان ایک دھوکہ ہے، کبھی بھی جو نہ ہاتھ دے سکتا تم کو. بڑا بزنس چل رہا آپ کا، بڑے خوش ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، فٹ پاتھ پہ آ جا سکتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے دنیا؟ متاع الغرور.